آداب ناظرین، عالم اسلام اس ہفتے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عالم اسلام کی اس ہفتے کی اہم سرگرمیوں کے جائزے کے ساتھ میں ہوں تحسین منور۔ اس ہفتے ہم امریکہ ایران جوہری معاہدے کو بچانے کی ویانا میں ہوئی کوشش پر بات کریں گے، شامی حکومت اور اتحادیوں کی بمباری کی وجہ سے ہلاکتوں پر نظر ڈالیں گے، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافے کا جائزہ لیں گے۔ اس برس افغانستان میں ناٹو اور افغان فورسز کے ہاتھوں زیادہ عام شہریوں کی ہلاکت پر رپورٹ ہوگی۔ 4 سالہ عراقی بچے کا ہندوستان میں دل کا کامیاب آپریشن ہوا ہے، کہاں ہوا ہے بتائیں گے۔ اور 9/11 یعنی 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ نے 9/11 کے کس مقدمے میں مدد کی خواہش ظاہر کی ہے، آپ کو بتائیں گے۔ سعودی عرب میں عازمین کی رہائش کی جدید سہولیات پر سینئر جرنلسٹ ڈاکٹر سمیرہ عزیز کی عالم اسلام اس ہفتے کے لیے خاص رپورٹ پیش ہوگی، اور اسرائیلی چناؤ میں بھی وزیراعظم نریندر مودی کے جادو کے مناظر دیکھیں گے۔ اور عالم اسلام پر اپنی رائے دینے کے لیے آج ہمارے درمیان ہوں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اکیڈمی آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے پروفیسر محمد سہراب صاحب۔ سہراب صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے عالم اسلام اس ہفتے میں۔ شکریہ۔ اور آئیے آغاز کرتے ہیں امریکہ اور ایران سے۔ ایرانی مذاکرات کار کے مطابق ویانا میں ایرانی حکومت کے نمائندوں اور 2015 کے جوہری معاہدے کے رکن ممالک کے درمیان ملاقات تعمیری رہی ہے۔ ایران کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ میں جاری کشیدگی کے درمیان اتوار کے روز آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران کے نمائندوں اور 2015 جوہری معاہدے کے رکن ممالک کے نمائندوں کے درمیان میٹنگ ہوئی تھی، جس میں جوہری معاہدے کو بچانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ ایک رپورٹ۔ ایران کے سینئر جوہری مذاکرات کار عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کی فریق ممالک کے ساتھ ویانا میں ہوئی ملاقات تعمیری رہی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یورپی ممالک نے معاہدے کو بچانے کی کوشش نہ کی تو ایران اس معاہدے سے جڑی اپنی ذمہ داریوں سے بتدریج الگ ہوتا جائے گا۔ انہوں نے بات چیت کو ثمرآور بتایا۔ Both sides, as I said, had complaints about each other. We raised this today. I think the atmosphere was constructive and the discussions were good. I cannot say that we resolved everything, but I can say that there are lots of commitments to the JCPOA and its survival. خیال رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ برس 2015 کے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ایران کے خلاف اقتصادی پابندی بھی عائد کر دی ہے، جن میں بتدریج اضافہ کر دیا گیا۔ اسی سبب ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہیں اور خلیج فارس میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین کے نمائندوں سے ملاقات کے بعد ایران کے سینئر جوہری مذاکرات کار عباس عراقچی نے مزید کہا کہ جب تک یورپی ممالک ایران کی مفادات کو تحفظ فراہم نہیں کرتے، تب تک اس معاہدے کے تحت لاگو ذمہ داریوں میں کمی لانے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ دراصل امریکہ کے ذریعے مئی 2018 میں اس جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے بعد سے ایران اور دیگر فریق ممالک اس معاہدے کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یورپی ممالک کا موقف ہے کہ ایران کی طرف سے اس جوہری معاہدے سے الگ ہونے سے صورتحال مزید کشیدہ ہوگی، تاہم ان کی طرف سے ایران کو اس معاہدے کے تحت جو آسانیاں فراہم کی جانی تھیں ان پر ابھی تک عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ سہراب صاحب، ویانا میں جو کوشش ہوئی ہے اس کو اگر دیکھیں، حالانکہ اس میں امریکہ نہیں تھا، تو کیا، اور ایران کی جانب سے بھی کوئی سینئر وزیر نہیں تھے، ان کے نائب ہی تھے جواد ظریف کے، تو کیا نظر آتا ہے کہ اب یہ جو تلخیاں ہیں کچھ کم زور پڑیں گی، یا یہ صرف ایک علامتی معاملات ہیں؟ دیکھیے، میں ابھی بھی اپنے پہلے موقف پر قائم ہوں کہ یہ ابھی بھی ایران کے خلاف جو کچھ بھی پالیسی مغربی دنیا اور خاص کر امریکہ نے جو اختیار کر رکھا ہے، اس کا مقصد ہے ایک طرح کے پیونیٹی میجرز، جس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور دیکھیے، اس میں امریکہ نے اس میں حصہ نہیں لیا اس نیگوسیشن میں، اور یوروپ نے جو اس میں جو حصہ لیا ہے، یوروپ اپنے موقف کو واضح نہیں کر رہا ہے۔ وہ ایران سے تو ضرور کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیل کو آپ پابند رہیے، اس پر عمل کیجئے، لیکن جو امریکن پالیسی ہے اس پر کوئی نظر ثانی کرنے کو تیار ہے۔ کچھ امریکہ کو کرٹیسائز بھی نہیں کر رہا ہے، نکتہ چینی بھی نہیں کر رہا ہے، اور امریکہ سے کہہ بھی نہیں رہا ہے کہ آپ آپ پھر نیگوسیشن کا حصے کا آپ اس کا حصہ بنیے یا نہ بنیے، بالکل خاموش اختیار کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کا جو یہ ہے کہ ہم ڈیل کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو فنکشنل رکھنے کے لیے ہم تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم سے پھر سے نیگوسیشن کیا جائے
اور ہم پر جو ایک اکنامک سینکشن ہے اس کو ختم کیا جائے، دھیرے دھیرے ختم کیا جائے. جو اس کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ایک نیشنل ایک سوورن اسٹیٹ کا جو ہو سکتا ہے وہ ہے، وہ ٹھیک ہے. تو اس پر بھی یوروپ خاموش ہے. تو ویانا میں نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دیکھیے ویانا کا میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، لیکن یہ پہلے مرتبہ کئی مہینوں کے بعد یہ ایک سمجھیے کہ ایک نیگوسیشن کا پہلا اسٹیپ ہے. ہو سکتا ہے کہ نیگوسیشن کا کوشش میں زیادہ نظر آتی ہے جرمنی کی، اس میں کوشش یورپین یونین یوروپ کی طرف سے زیادہ آیا ہوا ہے. لیکن دیکھیے اب یہ جو سیاسی تبدیلی برٹین کے اندر آئی ہوئی ہے وہ میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ اس سیاسی تبدیلی کی وجہ سے اس پر اس کا براہ راست اثر پڑے گا. اس لیے کہ برٹین کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ برٹش لوگوں کے چوائس تو ہیں، وہ ڈونالڈ ٹرمپ کے بھی چوائس ہیں. دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہے، دونوں کا لائے عمل ایک ہے، دونوں کا اسٹریٹجی ایک ہے، دونوں ریسسٹ ہیں. تو کیا آپ ویانا کے بعد جواز ظریف پہ جس طرح کی امریکہ نے پابندی لگائی ہے تو یہ کیا ویانا سے کچھ اس کا آپ ریلیشن دیکھ رہے ہیں یا جو کچھ چل رہا ہے؟ نہیں، یا ان کو جس طرح انہوں نے آغا خامنئی کا ترجمان قرار دیا ہے ایران کا نہیں؟ امریکہ کی کوشش یہ ہے جو فریش ایران کے وزیر خارجہ کے خلاف جو پابندی لگائی گئی ہے، امریکہ یہ ایک میسج دینا چاہ رہا ہے کہ ہم ایرانین ریجیم کے کسی بھی جو فرد ہیں ان سے ہم نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم براہ راست اس ریجیم کے خلاف ہیں. یہ ایک میسج دینا چاہ رہا ہے. تو یعنی کہ معاملہ ابھی اور لمبا اس میں ابھی چلے گا اور انسرٹنٹی بہت زیادہ انوالو ہے، یعنی کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. چلتے ہیں شام کی طرف. شام کے شمال مغربی علاقوں میں گزشتہ متعدد روز سے جاری شامی حکومت اور اتحادیوں کی بمباری کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے. اقوام متحدہ ادارہ برائے انسانی حقوق نے ان حملوں پر تشویش جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں میں اسپتالوں، اسکولوں اور بازاروں کو بھاری نقصان پہنچا ہے، جبکہ سیو دا چلڈرن نامی تنظیم نے بچوں کی ہلاکتوں پر تشویش ظاہر کی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کی سربراہ مشیل بیچلٹ کے مطابق شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں حکومتی اتحادیوں کی جانب سے ہوئی بمباری میں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں کم سے کم 26 بچے بھی شامل ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شامی حکومت اور ان کے اتحادیوں نے اسپتالوں، اسکولوں، بازاروں اور بیکریوں کو نشانہ بنایا. ان حملوں پر دنیا کی بے حسی واضح ہے اور یہ دنیا کی طاقتور اقوام کی قیادت کی ناکامی ہے. مشیل بیچلٹ کے مطابق شہری آبادی کو نشانہ بنانا جنگی جرائم میں آتا ہے اور جنہوں نے اس کا حکم دیا ہے ان پر کارروائی ہو سکتی ہے. دوسری جانب شامی حکومت اور روس نے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے. شامی صوبے ادلب، شمالی صوبہ حما اور مغربی صوبہ حلب شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان جاری 8 سالہ خانہ جنگی کے بعد اپوزیشن کے آخری گڑھ سمجھے جاتے ہیں. یہ علاقے شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان روس اور ترکی کی ثالثی میں ستمبر میں ہونے والی عارضی جنگ بندی میں بھی مبینہ طور پر شامل تھے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں بسنے والے تقریباً 27 لاکھ افراد حکومتی کارروائیوں کا نشانہ بننے سے بچ گئے. واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ 29 اپریل سے شروع ہونے والی ان کارروائیوں میں 350 سے زائد افراد ہلاک اور 3 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے. اس بیچ سیو دا چلڈرن نامی تنظیم نے کہا ہے کہ اپریل کے بعد حالیہ ادلب تشدد کو ملا کر کم سے کم 33 بچوں سمیت 400 افراد ہلاک ہوئے ہیں. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. اور عالم اسلام اس ہفتے میں یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. کہیں جائیے گا نہیں، ہم لوٹ کر آتے ہیں اور عالم اسلام اس ہفتے کو جاری رکھیں گے. عالم اسلام اس ہفتے میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اب ہم چلتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کی طرف. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ دنوں میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. فلسطینی گھروں کو مسمار کرنے کی اسرائیلی کارروائی کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل کے ساتھ ماضی میں ہوئے تمام معاہدوں کی پاسداری نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک رپورٹ دیکھیے. فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل سے ماضی کے تمام معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. محمود عباس نے یہ اعلان ایک ہنگامی اجلاس کے بعد کیا جو اسرائیل کی طرف سے بیت المقدس میں باڑ کے قریب واقع فلسطینی شہریوں کے گھروں کو مسمار کیے جانے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے بلایا گیا تھا.
महमूद अब्बास ने कहा कि इस अमर की रोशनी में कि काबिज अथॉरिटी तमाम मुआहिदों और उनकी जिम्मेदारियों को पूरा न करने पर तुली हुई है, लिहाजा ये ऐलान किया जाता है कि इसराइल के साथ किए गए तमाम मुआहिदों की पासदारी करना बंद कर दिया जाए। महमूद अब्बास ने कहा कि इस ज़िम्न में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इस फैसले पर अमल दरामद करने के तरीक़ेकार पर गौर करेगी। वाज़ेह हो कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गुज़श्ता 25 बरसों में सिक्योरिटी समेत कई शोबों में मुआहिदे हुए हैं। दरअसल वादी अल हमस में कई रिहायशी इमारतों को इसराइली फौज की तरफ से मिसमार किए जाने के बाद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालिया दिनों एक मरतबा फिर कशीदगी में इजाफा हुआ है। इसराइल की सिक्योरिटी के नाम पर बनाई गई बाढ़ के करीब वाक़ा इन रिहायशी इमारतों के बारे में इसराइली हाईकोर्ट ने कहा था कि ये उसके मगरबी किनारे के बहुत करीब कायम की गई थी। इसराइली फौज उन घरों को जो इसराइल की तरफ से खड़ी की गई दीवार के करीब वाक़ हैं खतरा तस्वुर करती हैं। इन घरों को मिसमार किए जाने की बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद मज़म्मत की गई थी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इस फैसले का इतलाक़ फ़लस्तीन की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के मुआहदे पर भी होगा, जो 1993 के ओस्लो मुआहदे का एक अहम जुज़ था और जिसकी वजह से ग़र्ब उर्दन, मशरिक़ बैतुल मुक़द्दस और गज़ा में फ़लस्तीन अथॉरिटी का क़याम अमल में आया था और इसे अपने मामलात खुद तय करने का इख्तियार हासिल हुआ था। महमूद अब्बास माजी में भी इसराइल को इन मुआहिदों को तोड़ने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इस पर कभी अमल दरामद नहीं किया गया। इसराइल ने माजी में खबरदार किया था कि मुआहिदे ख़त्म करने से फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी ख़त्म हो जाएगी और फ़लस्तीन को हासिल इख्तियारात भी नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सुना साहब, महमूद अब्बास का ये कहना कि जितने भी मुआहिदे हुए हैं इससे पहले वो सब सस्पेंड हो जाते हैं, किसी की भी पासदारी नहीं की जाएगी, क्या ये वाकई मुमकिन है? जो इजरायली गवर्नमेंट की साइकोलॉजी है फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के तई, उसको समझना ज़रूरी है। फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को एक इफ़ेक्टिव, एक ऑटोनॉमस वो एजेंसी इजराइल तस्लीम नहीं करता है। उसका जो साइकोलॉजी है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो ये है कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी एक कोऑपरेटिव रोल इजराइल के साथ मिल के करे। अब कोऑपरेटिव रोल ताउन अगर उसके साथ अगर करे, कोऑपरेशन करे, तो किस काम के लिए करे? उसका मकसद ये है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमारा जो कंसोलिडेशन है ऑक्यूपेशन का, उसको मजबूत करने में। दूसरी बात यह है कि जो भी मुआहदे हैं, क्या वो फंक्शनल है? क्या उसको फंक्शन करने दिया जा रहा है? बिल्कुल ही नहीं। तीसरी अहम बात यह है कि फ़लस्तीनियंस के सेटलमेंट्स को, उनके घरों को डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, तोड़ना और न्यू सेटलमेंट्स को लाना, ये भी दोनों कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। एक तरफ फ़लस्तीनियंस की रिहाइश को तोड़ा जा रहा है, दूसरे तरफ सेटलमेंट्स को बहाल किया जा, सेटलमेंट्स को वहाँ पर कायम किया जा रहा है। इधर आप देखे होंगे कि एक महीने के अंदर इजराइल ने कई बार मोर देन 150 मिलियन डॉलर जो फ़लस्तीनियंस के पैसे थे उसको कन्फिस्केट किया है, उसको देने से इनकार कर गया है। इसका क्या इसराइली इलेक्शन से भी कुछ लेना देना है क्या? फितरी बात है ये, एक उसका नेचुरल है कि जितना ही फ़लस्तीनियंस का सप्रेशन होगा, उसका एक्सक्लूजन होगा, उनको साइकोलॉजी को अपील करेगा। इसलिए कि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो नेशनल जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है ग्रेटर इजराइल बनाना, वो जितना ही उसमें उसकी उम्मीद को ज़्यादा उनको दिखाई देगी और जिस गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत उसको वो साथ देंगे। अफगानिस्तान की जानिब चलते हैं, जहाँ से कल एक अजीब सी ये खबर आई है, यूनाइटेड नेशन की खबर है कि वहाँ पर तालिबान और दीगर लोगों ने इतने लोग नहीं मारे हैं ये पिछले 6 माह के अंदर, जितने जो है वहाँ की अस्कर जो अफगान फोर्सेस हैं या जो भी नाटो फोर्सेस हैं उनसे मारे गए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की तरफ से जारी होने वाली एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 6 माह में अफगानिस्तान में हलाक और जख्मी होने वाले आम शहरियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। बताया गया है कि ज्यादातर आम शहरी नेटो और अफगान फोर्सेस के फिजाई हमलों और रात की तारीकी में की जाने वाली कार्रवाइयों के नतीजे में हलाक हुए। मंगल के रोज जारी होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस की पहली शशमाही में 403 शहरी अफगान फोर्सेस के हाथों मारे गए, जबकि बैनुल-अक़वामी फोर्सेस के हाथों मारे जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद 314 बनती है। इस तरह मजबूरी तौर पर 717 आम शहरी हलाक हुए, जबकि ऐन इसी अरसे के दौरान तालिबान और दाइश के हाथों 531 शहरी हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन UNAMA के मुताबिक आम शहरियों की मजबूरी हलाकतों में 1/3 तादाद बच्चों की भी है। इस लड़ाई में
327 بچے مارے گئے، جبکہ زخمی ہونے والے بچوں کی تعداد 880 بنتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق فریقین نے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں کمی لانے کے لیے اقدامات کرنے کا کہا ہے، لیکن ابھی تک کی جانے والی کوششیں ناکافی رہی ہیں۔ چند روز پہلے دوحہ میں افغان نمائندوں اور طالبان کے درمیان ہونے والی انٹر افغان مذاکرات میں بھی عام شہریوں کی ہلاکتوں کی شرح 0 تک لانے پر اتفاق کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ہونے والے متعدد حملوں میں عام شہری مارے گئے ہیں۔ تاہم گزشتہ سال کی پہلی ششماہی کی نسبت رواں برس کی پہلی ششماہی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے گزشتہ برس اب تک کا بدترین سال تھا۔ گزشتہ برس 3804 عام شہری مارے گئے، جن میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد 927 تھی۔ ماہرین کے مطابق حقیقی ہلاکتوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جنگ زدہ علاقوں میں ہلاکتوں کے متعدد واقعات رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ یہ انسانیت کو جلا بخشنے والی، انسانیت کو مضبوط کرنے والی ایک خوبصورت مثال بنگلورو میں دیکھنے کو ملی ہے۔ 4 سالہ بچے کے دل کا بنگلورو کے ڈاکٹروں نے کامیاب آپریشن کیا ہے۔ اس بچے کا تعلق عراق کے دارالحکومت بغداد سے ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ عباس کے دل کی دھڑکن، آنکھوں کی روشنی، چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے کئی زخم موجود ہیں۔ پیدائش سے یہ بچہ ایک ہاتھ سے محروم ہے، ننھی عمر میں ہی دل کے مرض میں مبتلا رہا ہے۔ عراق کے بغداد میں رہنے والا معصوم عباس جب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا تو اس بچے کو کربلا کے روضہ حضرت امام حسین کی انتظامیہ نے بنگلورو بھیجا۔ ہو از حسین نامی تنظیم نے اس بچے کے علاج اور تیمارداری کا بیڑا اٹھایا۔ بنگلورو کے نارائن ہردیالیہ میں تقریباً 2.5 مہینے تک اسے بھرتی کیا گیا۔ بچے کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹر زکریا کہتے ہیں کہ اس بچے کا آپریشن کسی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹرز بھی بہت پریشان تھے، لیکن الحمدللہ ڈاکٹر ڈی وی پرساد شیٹی کے سپورٹ سے اور ان کی جو ٹیم جو دن رات عباس بچے کو دیکھا ہے، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا خوشی سے یہ باہر جا رہا ہے اور آج وہ عراق جا رہا ہے ایک نئی زندگی لے کے۔ 3 مرتبہ دل کا آپریشن، ڈاکٹروں کی طویل جدوجہد کے بعد جب یہ بچہ موت کے منہ سے باہر نکلا تو ماں اور ماموں خوشی کے آنسو رونے لگے۔ والشكر من أهل البيت وهاي والله العظيم يعني ما كنت أتوقع عباس يصير هيك۔ عباس کے والد بھی جسمانی طور پر معذور ہیں۔ عراق کے اس غریب خاندان کو بنگلورو تک لانے اور نئی زندگی فراہم کرنے میں کربلا کے روضہ حضرت امام حسین کی انتظامیہ کی سماجی خدمت کار فرما ہے۔ تو اس کی بل جو ہے قریباً 33 لاکھ کچھ ہوگی، 33 لاکھ ڈاکٹر ڈیوی شیٹی نے معاف کر دیا ہے، صرف 1.5 لاکھ روپیز جو پہلے پیکیج تھا۔ یہ ہے نارائن ہل سے۔ عباس کی طرح دل کی بیماریوں میں مبتلا عراق کے مزید 18 بچوں کو نئی زندگی ملی ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں بنگلورو کی نارائن ہل سٹی، ہو از حسین اور لوریٹ فاؤنڈیشن نامی تنظیم مل جل کر یہ سماجی خدمت انجام دے رہی ہے۔ عالم اسلام اس ہفتے میں یہاں وقت ایک مختصر وقفے کا، ہم وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں اور عالم اسلام اس ہفتے کو جاری رکھیں گے۔ عالم اسلام اس ہفتے میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور اب چلتے ہیں ہم امریکہ کی جانب۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ نے ان متاثرین کی مدد کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے جنہوں نے سعودی عرب کے خلاف ہر جانے کے لیے مقدمہ کیا ہوا ہے۔ خالد شیخ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اس کے خلاف سزائے موت ہٹا دے تو وہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ خالد شیخ محمد کی پیشکش کا انکشاف مینہٹن میں امریکی سیشن کورٹ میں ایک مکتوب میں کیا گیا، جس میں وکیلوں نے اربوں ڈالر کے نقصان کا مطالبہ کرنے والے افراد اور تاجروں کی نمائندگی کی تھی جنہوں نے سعودی عرب کے خلاف ہرجانہ کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ قابل غور ہے کہ امریکہ میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں شامل ہونے سے سعودی عرب کی حکومت طویل عرصے سے انکار کرتی رہی ہے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2001 میں طیارے کو اغوا کر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر واشنگٹن ڈی سی کے باہر پینٹاگن اور پینسلوینیا فیلڈ میں ان طیاروں کو ٹکرایا گیا تھا۔ اس خوفناک دہشت گردانہ حملے میں 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے پہلے ہی خالد شیخ محمد کے مکتوب کے بارے میں اطلاع شائع کی تھی۔ اس دوران سعودی حکومت کی واشنگٹن میں رہنے والے وکیل مائیکل کلاگ نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ استغاثہ کے وکیلوں کے مطابق
अभी यह वाज़ेह नहीं है कि खालिद शेख मोहम्मद उस मामले में कितने कारआमद हो सकते हैं। दूसरी जानिब जहां तक इसकी मौत की सज़ा हटाने का सवाल है तो ये भी एक मुश्किल नुक्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ये अजीब बात है कि जो कातिल है वो कहता है कि मेरी अगर आप सज़ा माफ़ कर दो तो मैं तुम्हारी इन मामलात में मदद कर सकता हूँ। ज़ाहिरी तौर पर तो इस वक्त वो अपने मौत की जो सज़ा हुई है उसी से निकलना चाह रहा है, डील तो उसी पर कर रहा है, लेकिन वो खालिद शेख जो है मदद किस तरह की कर सकते हैं ये सोचने की बात है। अब मेरा ये मानना है कि वो अमेरिकन को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो ये मान के चल रहे हैं कि अब तक किसी को मालूम नहीं है। इसी में उसमें सऊदी हुकूमत का बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट साबित कर पाए वो आदमी। अब ये किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए कि अमेरिका के अंदर भी दो तरह के तबका है। एक तो बराह रास्त सऊदी अरबिया को इम्प्लीकेट करना चाह रहा है, और एक तबका ये है कि उसका मानना है कि सऊदी स्टेट एंड सऊदी पीपुल उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि सऊदी अरबिया के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, उनका इंडिविजुअल एक्ट था। तो ये दो तरह के वहाँ पर अमेरिका में लोग हैं, और हुकूमत के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो अपना इन्होंने सर्विस जो ऑफ़र किया है वो ये ऑफ़र किया है कि ये अमेरिका को मदद करेंगे इस मामले में साबित करने में कि सऊदी स्टेट इन्वॉल्व है। सऊदी अरब में दुनिया भर से आज़मीन हज के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बरस यहाँ आज़मीन के लिए इंतजामात में मज़ीद इजाफा किया गया है। सऊदी अरब में आज़मीन हज की रिहाइश की जदीद सहूलियात पर सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर समीर अजीज़ की आलम इस्लामी इस हफ्ते के लिए पेश है ये खास रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी सऊदी अरब हज में बेहतरीन सहूलियात और खिदमात फराहम करने के लिए तैयार और सरशार है ताकि हज्जाज कराम बआसानी मनासिक हज अदा कर सकें। सऊदी अरब में पहली बार हज्जाज कराम को मजीद जगह की गुंजाइश की फराहमी के लिए 2 मंजिला खेमे फराहम किए जा रहे हैं। इस तरह मीना के मकाम पर जगह की तंगी के मसले को हल किया जा सकेगा, क्योंकि इससे से ज्यादा लोगों की खेमे में रिहाइश पजीरी को मुमकिन बनाया जा सकेगा। खेमे की ऊपरी मंजिल हज्जाज कराम की रिहाइश के लिए मुख्तस होगी और निचली मंजिल अमले और ग़िज़ाई तलब की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। इस तरह मीना के मकाम पर इन खेमों के ज़रिए उमूदी ऊंचाई को बखूबी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। हर खेमे में इजाफी 8 हाजी रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। ये खेमा आग से दिफाई मज़ाहिमत के अलावा सहल तामीर है और इसे लपेटा भी जा सकता है। सऊदी अरब बिला इम्तियाज दुनिया के तमाम मुसलमानों का खैर मकदम करता है। शाह सलमान ने हाल ही में अल्लाह के मेहमानों के खिदमती प्रोग्राम का इफ्तिताह भी किया है, जिसमें 130 से ज़ायद सरगर्मियाँ शामिल हैं। इस प्रोग्राम का मकसद हर सतह पर हाजियों को बेहतरीन खिदमात पेश करना है, नीज़ सऊदी आसार कदीमा और सकाफती मकामात पर हाजियों के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए मुनज़्ज़म करना भी है। मैं हूँ समीरा अजीज़, कैमरामैन और एडिटर सआद अब्दुल लतीफ़ के साथ जद्दा सऊदी अरब से। और अब चलते चलते आपको छोड़ जा रहे हैं इसराइली इंतखाबात में दुनिया के दीगर रहनुमाओं के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की धूम के मनाज़िर के साथ। आप मुझे दीजिए इजाज़त, और सुराब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आएंगे आलम इस्लामी इस हफ्ते के साथ। तब तक बेदार रहिए, खबरदार रहिए। शुक्रिया, थैंक यू। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान इसराइल के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं और वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच कितना गहरा रिश्ता है। इस दोस्ती का असर इसराइल में 17 सितंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में तशहीरी मुहिम में नजर आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि आलमी लीडरों के साथ नेतन्याहू इसराइल के ताल्लुकात बेहतर बनाए हुए हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू का ये पोस्टर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के साथ भी है। बैनर की ये तस्वीर इसराइल के सहाफ़ी एमजाई स्टेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है। जहां तक बात बेन्यामिन नेतन्याहू की है तो बेन्यामिन नेतन्याहू को इसराइल में भी मोदी लहर की उम्मीद है। वैसे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसराइल में मोदी मैजिक कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।